بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا رول آف اخوان رسول۔ اخوان رسول کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق یا انبیاء کی تاریخ کے مطابق دو خاص گروپ ہیں جو دو مختلف زمانوں میں دعوت کا کام انجام دیں گے۔ ایک اصحاب رسول اور دوسرے اخوان رسول۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس زمین پر اس کو سیٹل کیا تو برابر پیغمبر بھیجے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا۔ کس لیے؟ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص مقصد جو تھا اس کا یہ تھا کہ انسان کی نسلوں کو، تمام انسانوں کو جو اس زمین پر پیدا ہو کر آباد ہوئے، ان کو کریشن پلان آف گاڈ سے آگاہ کرنا اور ان کو جنت کا راستہ دکھانا۔ بس یہی مقصد تھا خاص پیغمبر کے بعثت کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو زمین جیسی موافق جگہ دی، لائف سپورٹ سسٹم دیا، بے شمار چیزیں دی جن کا وہ ضرورت مند تھا۔ لیکن ہدایت جو تھی وہ کسی کی پیشانی پہ لکھی ہوئی نہیں تھی، نہ کسی ہمالیہ پہاڑ پر لکھی ہوئی تھی۔ تو ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر پیغمبر آتے رہے۔ لیکن جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے قرآن کے مطابق کہ ہزاروں سال تک دعوت کا کام صرف انڈیویجول لیول پر ہوتا رہا۔ یعنی پیغمبروں کی حیثیت فرد کی رہی، فرد، انڈیویجول کی، کوئی ٹیم نہیں بنی۔ اصحاب کا لفظ جو ہے اصحاب محمد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے اصحاب نوح، اصحاب ابراہیم، اصحاب موسیٰ جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کے ساتھ کچھ افراد تھے، لیکن وہ ٹیم کی صورت میں نہیں بن سکے۔ وہ اصحاب سے مراد ہے ٹیم۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک بھیڑ تھی بنی اسرائیل کی جو زوال یافتہ لوگ تھے، ان کا ڈی جنریشن ہو چکا تھا۔ تو ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو حضرت موسیٰ کو جو کام کرنا پڑا وہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کام کرنا پڑا، وہ بھی گویا کہ انڈیویجول لیول پر تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء کا معاملہ ہے۔ انہوں نے بہت زبردست کام کیا، دعوت کا، معجزے دکھائے، لیکن عملاً ان کا کام تھا فرد کی سطح پر، انڈیویجول لیول پر۔
ایک گروپ بنا کر کے، ٹیم بنا کر کے جو کام ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. ان کو کہا جاتا ہے اصحاب محمد. انہیں کے لیے آیا ہے لفظ خیر امت. تو حدیث میں آتا ہے کہ بعد کے زمانے میں دوبارہ ایک ٹیم بنے گی. اس ٹیم کے لیے اخوان رسول کا لفظ آیا ہے حدیث میں. یعنی اصحاب محمد کے معنی ہیں کمپینینس آف دا پرافٹ، اور اخوان رسول کے معنی ہیں بردرس آف دا پرافٹ. تو ان کے رول کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں پیش کروں گا. ایک حدیث میں ہے کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، بعد کے زمانے میں دوبارہ وہ اجنبی ہو جائے گا. تو دور اجنبیت میں کام کرنا پڑا اصحاب محمد کو، اصحاب رسول کو، اور دوبارہ دور اجنبیت میں کام کرنا پڑے گا اخوان رسول کو. یہ مطلب ہے اس کا. مگر یہ سادہ بات نہیں ہے. رسول اللہ کے زمانے میں وہاں پر دین ابراہیمی تھا. عرب کے لوگ اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. وہاں نماز بھی تھی، حج بھی تھا، روزہ بھی تھا. لیکن وہ تھا اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم کا دین اصلی اجنبی بن چکا تھا. ان کا اپنا ایک بنایا ہوا دین تھا جس کو وہ حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے تھے. اسی کو کہا گیا کہ اجنبی، اسی کو اجنبی کہا گیا. دین حقیقی اجنبی ہو چکا تھا، اور دین وضعی ایک وہاں موجود تھا. دین وضعی موجود تھا، لیکن دین حقیقی جو تھا وہ اجنبی ہو چکا تھا. تو رسول اللہ کو اور آپ کے اصحاب کو اس ماحول میں کام کرنا پڑا. لوگوں کو بتانا پڑا کہ دین حقیقی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق خدا کی معرفت کا طریقہ کیا ہے، نجات کا طریقہ کیا ہے، جنت پانے کا طریقہ کیا ہے. یہ سب اجنبی ہو چکا تھا. تو وہ رسول اللہ نے بتایا اور آپ کے بعد اصحاب نے بتایا. تو یہ ایک حدیث میں ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس سے لگتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت کا مشن ہے، یہ 3 فیز میں مکمل ہوتا ہے، 3 مرحلے مکمل ہوتا ہے، 3 قرون میں. انہیں کو قرون مشہود لا بالخیر کہا گیا ہے. تو پہلی سطح پر کیا ہے؟ ایک فرد کی سطح پر ہوتا ہے. رسول اللہ ایک فرد تھے. ایک فرد نے اسلام کو اللہ سے پایا اور پیش کیا اس کو. ابداع وہ فرد کی سطح پر رہا، پھر دھیرے دھیرے ایک ٹیم بنی تو ٹیم کی سطح پر آیا، پھر تابعین کی سطح پر آیا. تو میں یہ کہوں اگر کہ یہ 2 ٹیم ہوگی پیغمبر کے بعد، ٹیم فرسٹ، ٹیم سیکنڈ. تو اصحاب رسول جو ہیں، اصحاب جو ہیں وہ پہلی ٹیم ہے، تابعین دوسری ٹیم ہے. تو جو کام رسول اللہ نے شروع کیا فرد کی سطح پر، وہ تابعین کی سطح پر آ کر کے مکمل ہو گیا. اب اس کا کنٹینیوشن تھا، کنٹینیوشن. لیکن ہوتا کیا ہے یا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہمیشہ پچھلی قوم بھی ہوا، اسلام مسلمانوں میں بھی ہوا، صراط مستقیم سے ڈیریلمنٹ. یہی اجنبی ہونا کیا ہے، دین کا اجنبی ہونا کیا ہے.
صراط مستقیم سے جب دین جو ہے ڈیریل ہو جائے، ہٹ جائے، تو اسی کا نام ہے اجنبی ہو جانا. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے فوراً بعد ہی یہ شروع ہو گیا تھا ڈیریلمنٹ. اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا حتی یوم القیامہ. یہاں پر دیکھیے سیف جو ہے ایک علامتی لفظ ہے. سیف کو بس سیف کے معنی میں نہ سمجھیے. اس کا مطلب جب ڈیریلمنٹ ہوگا تو وہ چلتا ہی رہے گا، چلتے ہی رہے گا، چلتے ہی رہے گا. پھر رائٹ ٹریک پر نہیں آ پائے گا یہاں تک کہ آخری زمانہ آ جائے اور پھر اخوان رسول کا ظہور ہو. اب میں آپ کو چند الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈیریلمنٹ کیا تھا. یہ ڈیریلمنٹ جو ہوا وہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے. آپ تاریخ کے مطالعے سے اور بعد کے مسلمانوں کے حالات کو قرآن سے کمپیئر کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا. یعنی اگر یہ بات واضح ہو کہ جو نمونہ ہے وہ قرآن و سنت ہے، جس کو حدیث میں ہے کہ ثقلین ترکت فیکم الثقلین، قرآن و سنت اگر بطور نمونہ آپ کے ذہن میں رہے تو بعد کی مسلم تاریخ کو اس سے جج کر کے آپ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ ڈیریلمنٹ کیا ہوا، کیا تھا ڈیریلمنٹ. لیکن آپ کو اس میں تعصبات سے باہر آنا پڑے گا. اشخاص کی پرستش، اشخاص کی عقیدت بندی، اس سے باہر آنا پڑے گا، ورنہ آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے. ہوتا یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں شخصیتیں جو ہیں وہ محترم بن جاتی ہیں. لوگ عقیدت بندی میں ان کے بہت زیادہ درجہ دے دیتے ہیں. پھر ان کو ایگزامن نہیں کرتے وہ، اور پھر چلتا رہتا ہے. یہ مطلب ہے کہ جب تلوار داخل ہو جائے تو چلتی رہے گی وہ. کیوں؟ کیونکہ جن شخصیتوں کے ذریعے سے یہ ڈیریلمنٹ ہوگا ان کو آپ درجہ دے دیں گے احترام کا، تو آپ ان کو ایگزامن کریں گے نہیں، چلتا رہے گا. تو بعد کے زمانے میں اسلام کو رائٹ ٹریک پہ لانے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کے اندر ایک ریڈیکل، ایک ریولوشنری ذہن پیدا ہو کہ آپ شخصیتوں اوپر اٹھ کر کے سوچ سکیں. یہی وجہ ہے جس کی بنا پر حدیث میں ہے کہ وہ پھر اٹھے گا نہیں، پھر تلوار نکلے گی نہیں. مطلب ڈیریلمنٹ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ڈیریلمنٹ جو ہے وہ کسی شخصیت سے وابستہ ہوتا ہے. ڈیریلمنٹ اپنے آپ نہیں ہوتا. کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی افراد ہوتے ہیں، کوئی گروپ ہوتا ہے جو ڈیریل کرتا ہے. ڈیریلمنٹ کا لفظ بہت اچھا ہے. آپ جانتے ہیں ریل جو ہوتی ہے یعنی گاڑی، ٹرین پٹری پہ چلتی ہے، تو پٹری سے کبھی ہٹ جائے اس کو کہتے ہیں ڈیریلمنٹ. یعنی گاڑی جو ہے اس کا انجن، ٹرین ہٹ جائے پٹری سے تو اس کو کہتے ہیں ڈیریلمنٹ. یہ بہت ہی اچھا لفظ ہے یہ. تو صراط مستقیم کی پٹری سے ہٹ جانا ہٹتا ہے کن کے ذریعے سے؟ شخصیتوں کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے. ان کو بنا لیتے ہیں محترم، آپ ان سے اپنی عقیدت بندیاں جوڑ لیتے ہیں، آپ ان کو آپ تنقید نظر سے دیکھتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چلتا رہتا ہے. تو جب تک یہ نہ ہو کہ آپ اٹھ جائیں تعصبات سے، عقیدت بندیوں سے، اور ری ایگزامن کریں سارے معاملے کو، تب تک چلتا رہے گا وہی. اب میں نے جو پڑھا ہے، جو اسٹڈی کی ہے میں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بڑے بڑے واقعات ہوئے تاریخ میں ڈیریلمنٹ کے.
میری اپنے سمجھ کے مطابق جو پہلا ڈیولپمنٹ ہوا اسلام میں وہ کیا تھا؟ پہلا ڈیولپمنٹ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا. یعنی حکومت کی سے شکایت کو لے کر کے حکومت سے ٹکراؤ شروع کر دینا. کچھ لوگوں کو حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے ان کی حکومت سے شکایت ہوئی تو شکایت کو لے کر جھنڈا کھڑا کر لیا انہوں نے اور بغاوت کرنے پر تل گئے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے انہوں نے خلیفہ کو قتل کر دیا. یہ تھا اسلام میں پہلا ڈیولپمنٹ. یعنی پولیٹیکل شکایتوں کو لے کر حکمراں کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرنا. کیونکہ اسلام میں بہت واضح تعلیمات ہیں حدیث میں کہ حکمراں سے اگر تم کو شکایت ہے تو کیا ہے؟ ففیما بینک و بینہ، یعنی پرسن ٹو پرسن اس سے آپ اپائنٹمنٹ لیجیے، اس سے ملاقات کیجیے اور اکیلے میں اس کو نصیحت کیجیے. ففیما بینک و بینہ، بس یہی حد ہے. حکمراں کے خلاف شکایت کی آخری حد یہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں نصیحت کریں، اللہ سے ڈرائیں، بس. اگر وہ مان جاتا ہے تو بہت اچھا، نہیں مانتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے. اپوزیشن کی پالیٹکس چلانا نہیں ہے. اگر حکمراں رولر آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس آف اپوزیشن چلانا شروع کر دیں. وہ جائز نہیں ہے. جائز کیا ہے؟ آپ جا کر اللہ سے دعا کریں یا بار بار اس سے ملیں، یہ ممکن ہے، یہ جائز کے دائرے میں ہے. یہ تو پہلا ڈیریلمنٹ ہوا کب؟ حضرت عثمان کے زمانے میں. وہ تھا ڈیریلمنٹ پولیٹیکل شکایت کو لے کر کے ہنگامہ کھڑا کرنا. اسی کا ایکسٹینشن تھا حضرت حسین کا معاملہ. وہ بھی یہی کیا انہوں نے، حکومت کے خلاف انہوں نے بھی یعنی خروج کہا جائے، جو بھی کہا جائے وہ کیا. جو واقعہ ہو چکا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں اسی کا ایکسٹینشن تھا حضرت عثمان کا واقعہ. تو یہاں بھی میں کہوں گا کہ آپ کے دو آپشن ہیں. یا آپ تو یہ کہیں کہ حضرت حسین نے جو کیا وہ ایک ڈیریلمنٹ تھا، یا یہ کہیں کہ ان کی اجتہادی خطا تھی. بس یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کام تھا، کیونکہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ آپ سیاسی شکایت لے کر کے آپ وقت کے حکمراں سے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں. یہ جائز ہی نہیں ہے، سرے سے جائز نہیں. تو دیٹ واز آلسو اے کیس آف ڈیریلمنٹ. اب پٹری سے ہٹ گئی. یعنی پٹری کیا، صحیح پٹری کیا تھی کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے، دعوت کا کام کرتے، تزکیہ کا کام کرتے، علم دین پھیلاتے، مسلمانوں کی اصلاح کرتے. یہ سب رائٹ ٹریک پہ چلنا تھا. قرآن کو پھیلاتے، حدیث کو پھیلاتے. لیکن کیا ہوا؟ سیاسی شکایت کو لے کر کے تو دیکھیے سیاسی شکایت جو ہے کبھی ختم ہو نہیں سکتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے، اسلام میں پالیٹکس آف اپوزیشن کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہ حرام ہے. کیوں؟ وہ تو رہے گی. رسول اللہ سے شکایت ہوئی حنین کے اموال غنیمت کو تقسیم کرنے میں
شکایت ہوئی انصار کو، یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ کے سامنے کہ واللہ ما عدلت. یہ شکایت تھی، یہ پولیٹیکل شکایت تھی. حضرت عمر سے شکایت ہوئی، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا. حضرت ابوبکر چونکہ بہت کم عمر میں خلیفہ رہے، بہت کم مدت تک، اس لیے وہاں کچھ پیش نہیں آیا. اگر ان کی مدت فرض کی 10 سال ہوتی تو ضرور وہاں پیدا ہوتا کچھ نہ کچھ معاملہ. کیوں؟ لوگوں کو یہ جو اسلام نے بتایا تھا وہ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا تھا شاید، کیونکہ اس پر ہمارے جو مصلحین تھے اس بات کو اور آگے نہیں بڑھایا کہ پولیٹیکل شکایت کو ایکسکیوز نہیں بنانا ہے. حکمراں سے شکایت کو وجہ بنانے نہیں ہے اس کے خلاف تحریک چلانے کے لیے، کچھ نہیں. اگر حکمراں سے آپ کو شکایت ہے تو اس کو نصیحت کر سکتے ہیں آپ، بس. اس کے بعد جو کر سکتے ہیں آپ وہ دعا، اور کچھ بھی نہیں. یہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ اخباروں میں مضامین چھاپیں، جلسے میں تقریریں کریں، اس کے خلاف بھڑکائیں لوگوں کو، یہ بھی حرام ہے. یعنی شکایت کو دل میں پالیں یہ بھی جائز نہیں، شکایت لوگوں کو جلسے نکالیں وہ بھی جائز نہیں، شکایت کو لے کر کے جلوس کریں وہ بھی جائز نہیں، اور شکایت کو لے کر کے آپ باغانہ تحریک چلائیں وہ بھی جائز نہیں. بل جائز ہی نہیں یہ سب. لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں یہ شروع ہوا اور حضرت حسین کے زمانے میں کنٹینیو رہا. اس کے بعد پھر چل پڑا، یہ اس پر چل پڑا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد بنو ہاشم بنو امیہ میں جنگ ہوئی، پھر بنو امیہ اور بنو عباس میں لڑائی ہوئی، پھر چلتی رہی. یہ سب پولیٹیکل لڑائیاں تھیں، یہ سب ڈیریلمنٹ کے واقعات تھے. تو ایک ڈیریلمنٹ یہ تھا. دوسرا ڈیریلمنٹ جو تھا وہ فقہاء کے زمانے میں ہوا. معاف کیجیے کہ میں فقہاء کا جو کارنامہ بتایا جاتا ہے میں اس کو ڈیریلمنٹ سمجھتا ہوں. کیوں؟ فقہاء نے ساری اسلام کو فارم پر مبنی کر دیا. فارم کی بحث ہے. فقہ کی جتنی کتابیں ہیں سب مبنی پر فارم ہے، مبنی پر اسپرٹ نہیں ہے. یعنی خشوع، خشیت، خوف خدا، محبت خدا، دعوت، یہ سب فقہ کا موضوعات ہی نہیں. یعنی اللہ سے محبت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی جنت کے مشتاق بنو، دعوت کا کام کرو. یہ سب جو موضوعات ہیں یہ فقہ کے موضوعات ہی نہیں. وہاں تو صرف فارم کی بحثیں ہوتی ہیں. تو دیٹ واز آلسو اے کائنڈ آف ڈیریلمنٹ. تو پوری تاریخ میں سے فارم رہ گیا. آج بھی دیکھیے مسلمان جو ہیں سارا زور کہاں دیتے ہیں؟ آئیڈینٹی پر، شناخت پر، پہچان پر. وہ کیا ہے؟ فارمی تو ہے وہ. ایسا کپڑا، ایسا ٹوپی، ایسی وضاقت، یہ فارم ہے. اور اسی کو اسلام کا یعنی ماڈل سمجھ لیا گیا، ماڈل. تو وہی اسی کا کنٹینیوشن ہے یہ. تو پوری تاریخ اس طرح سے ڈیریل ہو کر چلنے لگی. یہاں تک کہ دیکھیے وہ زمانہ آیا جس کو ہم کہتے ہیں کولونیلزم. کولونیلزم کا زمانہ آیا. یعنی مغربی طاقتیں جدید ہتھیاروں سے مسلح ہو کر، جدید علم سے مسلح ہو کر، جدید ٹیکنالوجی سے مسلح ہو کر نکلی اور پوری مسلم دنیا کو انہوں نے اپنا سیطرہ قائم کر دیا، دبدبہ قائم کر دیا. ڈومینیٹ کرنے لگے ہر جگہ. وہ ایشیا، افریقہ، سب. انہی لوگوں نے اسپین میں مسلم سلطنت ختم کیا. انہی لوگوں نے ترکی میں عثمانی خلافت کو ختم کیا.
انہوں نے انڈیا میں مغل رول کو ختم کیا، یہ سب ہوا. افریقہ میں ایسے ہی ہوا. تو اس وقت کیا ہوا، اور ایک سپر ڈیولپمنٹ ہوا کہ سب لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. سب لوگ جو ہے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس وقت کسی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ دعوت دینا چاہیے. اس سے پہلے تاریخ میں ایک مثال قائم ہو چکی تھی کہ 13ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی میں تاتاری جو ہے عباسی خلافت پر ٹوٹ پڑے اور اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو کیسے مسئلہ حل ہوا تھا؟ جہاد سے نہیں، تلوار سے نہیں، جنگ سے نہیں، دعوت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی تھی کہ اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ قومیں تمہاری حکومتوں کو ختم کر دیں، قومیں اٹھیں اور تمہارے پولیٹیکل دبدبے کو ختم کر دیں، قومیں اٹھیں اور تمہارے پولیٹیکل سیطرہ کو ختم کر دیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دعوت. تو جس چیز نے تاتاری مسئلے کو ختم کیا وہ کیا تھا؟ اسلام کی دعوتی طاقت، اسلام کی نظریاتی طاقت. اسی لیے ایک اورینٹلسٹ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے، تاتاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ the religion of Muslims conquered where their arms had failed. The religion of Muslims have conquered where their arms had failed. یعنی تلوار کے میدان میں مسلمان شکست کھا گئے، لیکن کیونکہ مذہب کی طاقت نے انہیں جیت لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیسی عجیب بات ہے یہ، کیسی عجیب مثال اس تاریخ میں قائم ہوئی تھی. ہے فتح تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. لیکن اس سبق کس نے لیا؟ سبق تو کسی نے لیا نہیں. کہ اگر یہ سپر مسئلہ پیدا ہو جائے کہ تمہاری حکومتیں توڑ ڈالیں وہ لوگ، تمہارے پولیٹیکل دبدبہ ختم کر دیں وہ لوگ، تمہاری حکومتوں کو ختم کر دیں وہ لوگ، تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی نہیں، اسلام کی نظریاتی طاقت، اسی کو ہم دعوت کہتے ہیں. تو یہ ثابت نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت جو دعوتی کام کیا وہ کسی شعوری فیصلے کے تحت تھا. حقیقتاً وہ ہوا انڈر کمپلشن. یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں میں یہ مقولہ مشہور تھا کہ اذا قیل لک ان التتر انہزموا فلا تصدق. اگر یہ کہا جائے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو ماننا مت. اتنا ان پر دبدبہ تھا، اتنا دبدبہ تھا. تو کمپلشن کریٹ ہوا، اضطراری حالات پیدا ہو گئے کہ اب تو کچھ اور تو ہو نہیں سکتا ہے. تو انڈر کمپلشن وہاں دعوتی عمل شروع ہو گیا، اور اس کا ایک کرشمہ نکلا کہ تاتاریوں کی میجارٹی جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی، اور وہ پھر اسلام کے پاسباں بن گئے. ایک مورخ نے لکھا ہے کہ تاتاری جب نکلے تھے اپنے کوہستانی علاقے سے، تو سمرقند سے حلب تک انہوں نے ساری مسجدوں کو اٹھا دیا تھا. جو مسجد راستے میں پڑی ان کے 12,000 کی تعداد میں تھے وہ لوگ، اور بہت ہی یعنی وحشی قبائل تھے کہنا چاہیے ان کو. تو سمرقند سے لے کر حلب تک انہوں نے مسجدوں کو اٹھا دیا. لیکن بات کو وہی انہیں تاتاریوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہیں تاتاریوں نے مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس میں سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے.
یہ طاقت تھی کس کی؟ دعوت کی طاقت تھی. لیکن جو ڈیریلمنٹ ہوا تو پھر ہوتا ہی رہا وہ، پھر وہی فارم کی بحثیں، پھر وہی جنگ و جدال، وہی پولیٹیکل ٹکراؤ، وہ سب چلتا رہا. یہ پورا دور جو تھا کولونیل پیریڈ کا، پورا دور جہاد کے نام پر لڑائی کا دور بن گیا. یہ بھی ڈیریلمنٹ تھا. اب جو ہے وقت آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور پروسیس چلا رہے تھے. پروسیس اسی کے ساتھ ساتھ وہ تھا مواقع کا پیدا کرنا، اپرچونیٹی کا پیدا کرنا ساتھ ساتھ. یعنی اسی دور کے تحت یہ ہوا کہ ماڈرن کمیونیکیشن آیا، پرنٹنگ پریس آیا، انٹریکشن بڑھا، فریڈم، ریلیجس فریڈم آیا، ٹالرنس آیا، مذاہب کا مطالعہ آیا. یہ ساری چیزیں آئیں. بہت عجیب و غریب ایک چیز یہ ہوئی کہ ایک نیا ڈسپلن قائم ہوا جو کہتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، مذاہب کا تقابلی مطالعہ علمی انداز میں. یہ کبھی ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے کبھی یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ مذاہب کو ہم ایگزامن کر سکتے ہیں، ان کی ہم چھان بین کر سکتے ہیں. مذہب مطلب تھا کہ بس مانو اس کو، بس اتنا ہی. لیکن سائنس کے بعد ایک نیا ذوق پیدا ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے ہر چیز کو ایگزامن کیا، پانی کو ایگزامن کیا، مٹی کو ایگزامن کیا، ہر چیز کو، پتھر کو ایگزامن کیا، لوہے کو ایگزامن کیا، تو وہ ذوق اتنا بڑھا کہ انہوں نے مذاہب کو بھی ایگزامن کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ ادر دین اسلام کوئی ریلیجن محفوظ ریلیجن نہیں ہے. یہ کیسی عجیب غریب چیز ثابت ہوئی اسی دوران جب کہ مسلمان جنگ و جدال میں مصروف تھے جہاد کے نام پر. کیسی عجیب بات ہے. یعنی ایک طرف لڑائی بھڑائی ہو رہی تھی جو کہ ڈیریلمنٹ تھا، سیاست اللہ تعالیٰ انہیں قوموں کے ذریعے نئے حالات پیدا کر رہے تھے مواقع کے. آپ دیکھیے ابھی شبلی کے زمانے تک یہ حال تھا کہ ان کو کتابوں کو پڑھنے کے لیے جانا پڑا تھا کہاں؟ ترکی اور شام اور مختلف جگہوں پر، جس میں لکھا صفحہ نامہ روم و مصر شام، کیونکہ وہ مخطوطہ تھا، منسکرپٹ تھا اس زمانے میں. مثلا البدایہ والنہایہ جو تھی اس میں منسکرپٹ تھی. لیکن یہی قوم ہے، یہ مغربی قوم ہے جس سے مسلمان لڑ رہے تھے، انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک نئی ٹیکنالوجی پیدا کی، اس کو پرنٹنگ ٹیکنالوجی. پرنٹنگ پریس وجود میں آ گیا. وہ ساری کتابیں جو پہلے صرف مخطوطہ کی شکل میں تھیں اور چھپ چھپ کر آ گئیں لائبریریوں میں. یعنی شبلی کے زمانے تک جس سے پہلے جتنے لوگ تھے، چاہے غزالی ہوں، چاہے ابن تیمیہ ہو، چاہے ابن قیم ہوں، یا شاہ ولی اللہ ہوں، ان سب کو مخطوطہ کو پڑھنا پڑتا تھا، مینusکرپٹ کو، ہاتھ کے لکھا ہوا. شبلی تک یہ حال تھا. اس کے بعد چھپنے لگیں چیزیں اور مستشرقین نے اس کو ایڈٹ کر کے چھاپا. جس البدایہ والنہایہ کو پڑھنے کے لیے شبلی کو جانا پڑا تھا استنبول، وہ آج میرے کمرے میں موجود ہے، ساری جلدیں ہیں اس کی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب یہ کمپیوٹر آیا، انٹرنیٹ آیا، تو ساری کتابیں آج انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. آپ بڑے دبائیے اور ساری کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، سب کمپیوٹر میں موجود ہیں آپ کے کمرے میں، ایک کمپیوٹر کے اندر. ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھتے رہیے. یہ سب انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوا جن سے آپ لڑ رہے تھے، جن کو مسلمان دشمن بتا کر لڑ رہے تھے، انہی کے ذریعے سب ہوا. انہی نے ریلیجس فریڈم کا زمانہ پیدا کیا.
انہوں نے انٹریکشن بڑھایا، انہوں نے چیزیں چھپوائیں، انہوں نے یہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کا وجود دیا. تو اس معنی کیا ہوئی ہے کہ پولیٹیکل لڑائی کے دوران ہی مواقع دعوت پیدا ہو رہے تھے، دعوی اپرچونیٹیز. یہ سب ہو چکا 20 صدی میں. اب یہاں پر حدیث کے مطابق اٹھنا ہے ایک گروہ کو، یعنی اخوان رسول کو. اس جنکچر پر دیکھیے، اصحاب رسول ہوں یا اخوان رسول ہوں، وہ کیا ہیں؟ اپنے سے پہلے کے حالات کے ذریعے سے حاصل شدہ اپرچونیٹیز کو اویل کرنا، اسی کا نام ہے اصحاب رسول. اصحاب رسول سے پہلے ایک دور شروع ہوا حضرت حاجرہ سے، حضرت اسماعیل سے. اس کے اندر ایک پروسیس چلا، حالات پیدا ہوئے، مواقع پیدا ہوئے. انہیں مواقع کو جاننا، ان کی پلاننگ کر کے ان کو اویل کرنا، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ. تو جنہوں نے کیا، اسی کا نام ہے اصحاب رسول. اب دوبارہ اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوا اسلامی انقلاب کے بعد. تو اگرچہ مسلمان لڑ بھڑ رہے تھے، لیکن وہ پروسیس جاری تھا، وہ پروسیس جاری تھا اندر اندر. اسی پروسیس کے نتیجے میں تقریباً 1000 سال میں یہ سب چیزیں وجود میں آئیں. کیونکہ ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں نئے مواقع دعوت، دعوت کی نئی اپرچونیٹیز، دعوت کی نئی اپرچونیٹیز. یعنی آج کیا ہے، پچھلے کسی بھی زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے بولیں، شاید دنیا آپ کی آواز سنیں. کبھی نہیں ممکن تھا. آج ایسی دعوتی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر بولیں اور شاید دنیا میں سنائی دے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے. کیسی عجیب بات ہے. تو اسی دوران جب کہ بے فائدہ ایک لڑائی جہاد کرنا ہو رہی تھی، اسی دوران ایک نئے مواقع کا سیلاب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے تھے. تو جس طرح اصحاب رسول نے اپنے زمانے کے مواقع کو دعوت کے لیے استعمال کیا اور پھر وہ اصحاب رسول کہے گئے، اسی طرح سے اخوان رسول کو یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد 1000 سال کے دوران جو مواقع پیدا ہوئے دعوت کو، ان کو سمجھنا اور ان کو اویل کرنا، ان کے منصوبہ بنا کر کے. یعنی پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے جو مواقع پیدا ہوئے، فریڈم آف یعنی ریلیجس مذہبی آزادی کے تحت جو پیدا ہوئے مواقع، کمیونیکیشن کے ذریعے پیدا ہوئے، سفروں کے ذریعے سے. مثال کے طور پر کشمیر کو لیجیے. کشمیر کے مسلمان 60 برس سے لڑ رہے ہیں. تو میں نے ایک کشمیری سے پوچھا کہ آپ کیوں لڑ رہے ہیں بھائی، دعوتی کام کیجیے. ان کا دعوتی کام کہاں کریں، وہاں تو مسلمان ہی مسلمان ہیں. میں نے کہا کیسی عجیب بول رہے لوگ آپ. کشمیر میں مسلمانوں کے سوا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جیسا آرمی، انڈیا کی آرمی جو ہے وہ مدعو ہے آپ کی، ان کو دعوت پہنچائیے. سیاح بہت زیادہ وہاں آتے ہیں، وہ مدعو ہیں، ان کو دعوت پہنچائیے. وہاں مندر جو ہے اس میں ہندو جاتے ہیں برابر یاترا کے لیے، وہ مدعو ہیں، ان کو دعوت پہنچائیے. تو کشمیر بدو سے بھرا ہوا ہے، لیکن لوگ دعوی بلائنڈ ہو گئے ہیں، لڑنا بھیڑنا آتا ہے ان کو بس. تو اخوان رسول کا رول یہ ہوگا کہ اس اندھے پن کو ختم کرنا، مواقع کو دریافت کرنا، ان کی پلاننگ کرنا دعوت کے لیے. اور اس زمانے میں مثال کے طور پر 21 سینچری میں سارے عالم کو اللہ کے کسی پلان آف گاڈ جو اللہ کا ہے اس سے باخبر کرنا. اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ادخال کلمہ ہوگا، یعنی ہر گھر میں، ہر چھوٹے بڑے گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہو جائے گا. تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس دنیا میں کوئی بات میریکل کے ذریعے نہیں ہوتی ہے کہ خود ہی خود یہ لنک پہنچ جائے.
نہیں، اسباب کے ذریعے ہوگی. یہ دار امتحان ہے. اس معنی ہے کہ اس میں امپلیسٹ ہے یہ بات کہ ایسے مواقع پیدا ہوں گے. یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اپنا کلمہ داخل کر دے گا. اس میں یہ بات متضمن ہے، امپلیسٹ ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہوں گے، ایسے مواقع پیدا ہوں گے. یہ تو ہے کمپیوٹر وجود میں آ گیا، کمیونیکیشن وجود میں آ گیا، انٹریکشن وجود میں آ گیا، گلوبلائزیشن جو کہتے ہیں وہ وجود میں آ گیا. یہ تو ہے. تو اس کو دریافت کرنا، یعنی اب جو لڑ رہے ہیں مسلمان، وہ تو ایک فعل حرام ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مواقع پیدا کیے خالی کلمہ کے، تو لڑتے کیوں؟ اور کیسی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا ثواب لینا کا زمانہ، کبھی بھی تاریخ میں ایسا ممکن نہیں ہوا تھا کہ ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل کر دیا جائے. آدم سے لے کر بعد کے زمانے تک کبھی ممکن ہی نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اسباب موجود نہیں تھے، کمیونیکیشن نہیں تھا. حتیٰ کہ یہ پتہ نہیں تھا کون لوگ کہاں رہتے، کون لوگ کہاں رہتے، امریکہ کہاں، آسٹریلیا کہاں، اس کا یہ پتہ نہیں تھا. آج سب کچھ معلوم ہے. ہر جگہ آپ کی ریچ میں ہے. آپ کا ٹیلی فون، آپ کا کمپیوٹر، آپ کا انٹرنیٹ، آپ کی چھپی ہوئی کتابیں ہر جگہ پہنچ سکتی ہیں. تو یہ مواقع جو ہے اس کو دریافت کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ مواقع چلائیں گے نہیں. اصحاب رسول کے زمانے جو مواقع تھے، چلا کر نہیں بولتے تھے، وہ چلا کر نہیں بولتے تھے. اصحاب رسول اس کو دریافت کیا. دریافت کر اویل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صبر، تحمل، برداشت. نہیں تو آپ لڑے پھریں گے. وہاں بھی لڑنے بڑھنے کے اسباب تھے، اصحاب رسول کے لیے بھی لڑنے بڑھنے کے اسباب تھے، لیکن انہوں نے صبر تحمل کیا ایذاؤں پر. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَاذَتُمُونَا، یہ ان کا اصول تھا کہ ایذاؤں پر صبر کرو تاکہ دعوت کے مواقع کو ہم اویل کر سکیں. کیونکہ دنیا میں تو ہمیشہ جھگڑے رہیں گے، ٹکراؤ رہے گا، مصیبتیں آئیں گی. وہ تو رہے گا، وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے ان پرابلم کو ختم کرنا ہے، اس مصیبت کو دور کرنا ہے، اس ظلم کو ختم کرنا ہے، اس سازش کو توڑنا ہے، تو اسے پھنسے رہیے. تو اس پر صبر کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ کو جو سورہ اتری شروع زمانے میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. آپ غور کیجیے کہ حکم دیا دعوت کا، تو اس میں فرمایا کہ ولربک فاصبر، صبر کرو. یعنی اس وقت ماحول میں فطرت کے قانون کے تحت، سماجی حالات کے تحت تم کو جو سامنا پیش آ رہا ہے، سازشوں کا، ظلم کا، مصیبتوں کا، اس میں صبر کرو، ورنہ ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے. صبر کا مطلب ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. جب آپ ڈسٹریکشن بچائیں گے تبھی تو دعوتی کام کریں گے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو جو حالات ہوتے ہیں اس میں آپ ٹکرانے لگے تو آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے. تو ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچاؤ تاکہ جو دعوت کے مواقع اس کو اویل کر سکو. یہ ہے اخوان رسول کا کام. اصحاب رسول نے بھی یہی کیا تھا. اپنے زمانے کے حالات سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے. وہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کو اگنور کرتے رہے، اوائڈ کرتے رہے. تب ان کو یہ ملا، یہ سعادت کہ مواقع دعوت کو اویل کریں. وہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں سینکڑوں بتوں کے پریزنس کو برداشت کیا. تب موقع ملا کہ وہاں جو لوگ آتے تھے، جو ایک اسمبلی ہوتی تھی، اس کو بطور آڈینس کے استعمال کریں. تو آج کی دنیا میں جو مواقع پیدا ہوئے ہیں وہ ہزاروں
گنا زیادہ ہیں پہلے زمانے کے مقابلے میں، بہت ہی زیادہ ہے. ابھی جو کتاب چھپ کے آتی ہے، جو قرآن مجید کا نسخہ میرے سامنے چھپ کر آیا ابھی، اتنا عمدہ چھپا اور صاف ستھرا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اگر یہ صحابہ کے زمانے میں کوئی لے کے آتا اس کو تو سمجھتے کہ تو مل اعلیٰ کا نسخہ ہے، یہ اس کو مل اعلیٰ کا نسخہ سمجھتے. اتنا خوبصورت چھپا ہوا قرآن. تو آج جو مواقع ہیں وہ مواقع چونکہ لوگ دعویٰ بلائنڈ ہو گئے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتے، لڑتے پھرتے رہتے ہیں. تو اخوان رسول پہلی قربانی یہ دیں گے کہ مصیبتوں کو سہیں گے، ظلم کو نظر انداز کریں گے، ہر ہر ناخوشگوار باتوں پر صبر کریں گے. مطلب اس کو صبر کرنے مانے اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، ادھر بہکیں گے نہیں ادھر. تب وہ سمجھیں گے مواقع کو، تب وہ اس قابل ہوں گے کہ دعوت کے لیے اس کو پلاننگ کریں، دعوت کو پہنچائیں. یہ قربانی جو دیں گے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے. اخوان رسول کوئی فری کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا ہوا ٹائٹل. اور سب سے زیادہ قربانی کیا ہے کہ مصیبتوں سے ڈسٹریکٹ نہ ہوتے ہوئے اپنے کو لگائے رکھنا دعوتی کام پر. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. رکون نہ کرنا سب سے بڑی قربانی ہے. تو نہ تو اصحاب رسول کا لفظ کوئی پراسرار لفظ ہے اور نہ اخوان رسول کا لفظ کوئی مسٹیریس لفظ ہے. دونوں ایک معلوم واقعات ہیں. دور روایت میں یا یوں کہہ لیجیے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جو مواقع تھے، ان مواقع کو دریافت کر کے ان کو جن لوگوں نے ایک ٹیم کے روپ میں دعوت کے لیے کام کیا وہ اصحاب رسول قرار پائے. دوبارہ 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں جو مواقع پیدا ہوئی ہیں اس سے بڑھ کر مواقع پیدا ہوئی ہیں. ان کو جو لوگ دریافت کریں گے اور ہر قسم کی ناموافق باتوں کو برداشت کرتے ہوئے، مطلب اس طرف ڈسٹریکٹ نہ ہوتے ہوئے جو اس کی پلاننگ کریں گے دعوت کی، وہ اخوان رسول قرار پائیں گے. تو یہ آخری جو گروپ ہے وہ یہی ہے. انبیاء کے زمانے میں انڈیویجول لیول پہ کام ہوتا رہا، اصحاب رسول کے زمانے میں ٹیم لیول پہ کام ہوا. اب آخری دور میں، اب تاریخ کا آخری دور میں ہم ہیں، اب اینڈ آف ہسٹری ہے یہ. تو اخوان رسول جو ہے وہ ٹیم کے لیول پر دعوت کا کام کریں گے. دعوت کام کیا ہے؟ پرنٹنگ، لٹریچر کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے. آج کل تو اتنے طریقے کھلے ہوئے ہیں. پہلے مثال طور پر بک سیلر کہاں ہوا کرتے تھے، اب بے شمار بک سیلر ہر جگہ ہیں. پہلے زمانے میں بک سیلر کا فنامنا وجود نہیں رکھتا تھا، کیونکہ کتابیں نہیں تھیں تو بک سیلر بھی نہیں تھے. اب بک سیلر کو کنٹیکٹ کیجیے، اس سے کئی کتابیں رکھو، شوق سے رکھیں گے، وہ کمیشن ملتا ہے ان کو. اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس، جلسے، سیمینار، وہاں بک اسٹال رکھیے. کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. یعنی سیمینار کا فنامنا پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا کوئی. اب تو روزانہ صبح شام ہو رہے ہیں. وہاں بک اسٹال رکھیے، وہاں لوگ لیں گے. یعنی خریدنے کا ذوق لوگوں کو، خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں لوگ، وہاں آپ جائیے. لائبریری، پہلے لائبریری کہاں ہوتی تھی؟ پہلے بادشاہ کے مال میں لائبریری ہوتی تھی. اب تو بے شمار لائبریریاں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں لائبریری. وہاں آپ کتابیں پہنچائیے، ان سے کہیے کہ اس کو رکھو اپنے یہاں. اب سفر نہیں ہوتا تھا پہلے سفر کہاں ہوتا تھا؟ اب سفر ہوتا روزانہ. ملین لوگ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں. اب سفر کے دوران آپ کو ملاقات ہوتی ہے، یعنی اس میں بسوں میں، ہوائی جہازوں میں، مختلف طریقے جو سفر کرتے ہیں آپ ان کو آپ
لٹریچر دیجیے، اسلام کا لٹریچر، اسے باتیں کیجیے. تو آج ممکن ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں ہر انسان تک دعوت کو پہنچایا جائے، لیکن لوگ بے خبر ہیں، لوگ دعوت بلائنڈ بن چکے ہیں. دعوت بلائنڈ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دعوت کے مواقع جو ہے بطور ایکسپلوژن کے، یعنی یہ مواقع دعوت کا ایکسپلوژن ہے جو کبھی نہیں تھا اس سے پہلے، کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. لیکن ہم بے خبر ہیں، لڑنے پھرنے میں لگے ہوئے، مدعو سے نفرت کرتے ہیں، مدعو سے لڑتے ہیں، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. تو اخوان رسول کا کام پہلا کیا ہے؟ مواقع کو ڈسکور کرنا، مواقع کو دریافت کرنا. پھر دوسرا کام کیا ہے؟ سارے دنیوی شکایتوں کو صبر کرنا، دنیوی نقصانات، دنیوی شکایتیں، ہر چیز صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا. کیوں؟ صبر کا مطلب ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. جب تک آپ ڈسٹریکشن سے بچائیں گے نہیں، اس وقت آپ کر نہیں سکتے دعوت کا کام. اس کے بعد آج کے جو امکانات ہیں، آج کے اپرچونیٹیز، ان کو پلاننگ کے ذریعے سے منصوبہ بند انداز میں استعمال کرنا دعوت کے لیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انسان کے خیر خواہ بنیں. آج کل کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ نفرت کرتے ہیں، سب سے نفرت، یہودی سے نفرت، ہندو سے نفرت، امریکہ سے نفرت، انگریز سے نفرت، جس سے دیکھے اس سے نفرت. اخوان رسول وہ لوگ بنیں گے جو نفرت کو کھرچ کر اپنے دل سے نکال دے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اصحاب رسول کے بارے میں کہ من سرہ ان یکون مثل هذه الامہ فلیؤد شرط اللہ فیہا. جو چاہتا ہے کہ اس کا حصہ بنے، اس گروپ کا، تو اس شرط پورا کرے، کنڈیشن. تو کنڈیشن کیا ہے؟ یہ تو کنڈیشن ہے. کنڈیشن کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، کوئی مسٹیریس نہیں ہے. یہ کنڈیشن ہے کہ نفرت پھر نکالو اندر سے، تاکہ خیرخواہی پیدا ہو، مدعو فرینڈلی بیہیویئر پیدا ہو. یہی شرطیں ہیں. شرطیں کوئی مسٹیریس نہیں ہے. مدعو سے نفرت کو حرام سمجھ کر نکال دو اپنے اندر سے، شکایتوں کو حرام سمجھ کر چھوڑ دو، لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھ کر اس سے دور ہو جاؤ. تب جا کر ممکن ہوگا، نہیں وہ ذہن بنے گا، وہ پریپرڈ مائنڈ بنے گا جو مواقع کو دریافت کرے. جب آپ دریافت کریں گے تب آپ پلاننگ کریں گے، جب پلاننگ کریں گے تب سر لوگ دعوت پہنچے گی. تو یہ ہے، یعنی ہمارے علاقے میں جہاں کا میں رہنا ہوں، یو پی کا، تو مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. یہ برٹش دور کی بات ہے، جب اتنا پیسہ نہیں ہوا کرتا، تب تو بہت پیسہ لوگوں کے پاس. تو ایک صاحب تھے جو پڑھے لکھے تو نہیں تھے کوئی زیادہ، ایسے اردو جانتے تھے کچھ، لیکن تقریر کرنے کے بادشاہ تھے. وہ خوب موٹے تازے تھے، وہ تقریر کرتے تھے. تو وہ ٹھیکہ لیتے تھے مسجدوں کا، کہ مجھے ٹھیکہ دو، 50% رقم میری، 50% رقم تمہاری. اب زیادہ تھے وہ بستیوں میں اور تقریر کرتے تھے. تو سناتے تھے حدیثیں کہ مسجد کے بنانے میں اتنی فضیلت ہے، مسجد بناؤ اور جنت میں جاؤ، مسجد بناؤ اور جنت میں جاؤ. تو کہتے تھے وہ، کود جھماجھم جنت میں، مسجد بنوا کر کے جنت میں جاؤ. تو کہتے تھے کود جھماجھم جنت میں. تو لوگ اتنے جوش میں آ جاتے تھے کہ اپنی جیب کے پیسے نکال کے دے دیتے. تو وہ تو ایک شاعری تھی، ایک خطابت تھی. میں تو سچی بات یہ ہے کود جھماجھم جنت میں. کود جھماجھم جنت میں یہ ہے کہ نفرتوں کو نکالو، شکایتوں کو مٹاؤ، جنگ و جدل کو ختم کرو، مدعو کو مدعو سمجھو، مدعو کو دشمن مت سمجھو،
اور پھر جو مواقع پیدا ہوئے ہیں ان کو ڈسکور کرو، ان کو اویل کرو، ان کو استعمال کرو. ساری ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن اپرچونیٹیز کو اویل کرو دعوت کے لیے. یہ ہے کود ہماجم جنت. دیکھیے اب آخری وقت آ گیا ہے. اب بھی جس نے جنت کا یعنی ٹکٹ حاصل نہیں کیا تو اب تو قیامت آنے والی ہے. قیامت میں تھوڑی ٹکٹ تقسیم ہوگا. یہ آخری موقع ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا ٹکٹ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. وہ ہے دعوتی کام کرنا. تو اخوان رسول جو ہے وہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، وہ ایک معلوم تاریخی واقعہ ہے. کوئی مسٹری نہیں ہے، کوئی پرساریت اس کے اندر نہیں ہے، کوئی مخفی بات اس کے اندر نہیں ہے. تو دیکھیے وہی یہاں بھی دہرایا جائے گا کہ فرد جو ہے اس سے کام کا آغاز ہوگا. فرد آئیڈیالوجی دے گا، فرد آپ کو آئیڈیالوجی دے گا، فرد آپ کو شعور دے گا. یہاں سے آغاز ہوگا، پھر ٹیم بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مشن جو ہے سی پی ایس کا مشن، اس میں یہ ہو چکا ہے. فرد کے ذریعے سے ایک دعوت کی آئیڈیالوجی پیدا ہوئی، فرد ذریعے سے ایک لٹریچر پیدا ہوا، فرد ذریعے سے دعوت کا تصور پیدا ہوا، اور دھیرے دھیرے ایک ٹیم بن گئی. آج خدا کے فضل سے سی پی ایس میں ایک مضبوط ٹیم موجود ہے. تو فرد سے جڑا ہوا ہے ٹیم نمبر 1، وہی جڑا ہوا نمبر 2. ٹیم 1 فرد کے زمانے میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر ٹیم 2 اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرد کا کام بھی ہو چکا اور ٹیم 1 بھی وجود میں آ چکی. اب ٹیم 3 کا زمانہ ہے. تو میں اکثر میرا حال ایسا ہے کہ میری پیدائش 1924 میں، اتنی لمبی عمر، میری ایج گروپ کے سب لوگ بڑھ چکے. تو اکثر سوچتا ہوں کہ مائی رول از اوور، یعنی فرد کا رول ہو چکا، اب جو ٹیم ہے اس کا رول ہے. تو مائی رول از اوور. اب ٹیم کو انجام دینا ہے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ کے اسی کام کے ذریعے سے ایک اور گروپ پیدا ہوگا جو ٹیم 2 ہوگا. بس اس کے بعد ختم، اس کے بعد قیامت. تو آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. آپ کو حالات نے مواقع دے دیا، اس کے بعد فرد کی کوششوں نے آپ کو لٹریچر دے دیا. اب سب راستے کھلے ہوئے. اب دعوت کی منصوبہ بندی کیجیے، اور اب انہیں ٹیم فرسٹ تو وجود میں آ چکی ہے، اور دوسری ٹیم جو ہے اسی ساتھ ساتھ بھی وجود میں آ رہی ہے. اور یہ 3 کے مجموعی کام سے سارا تکمیل تک پہنچے گا سارا معاملہ. تو اپنے کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے، اپنے شعور کو بیدار کیجیے. شبہات سے باہر آ جائیے، تعصبات سے باہر آ جائیے، کنفیوژن سے باہر آ جائیے. یقین کے ساتھ جینا سیکھیے، یقین کے ساتھ. اخوان رسول کوئی آسمانی چیز نہیں ہے. یہی انسان جو ہے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے. وہی انسانیت ہے جو اصحاب رسول قرار پائے اپنے زمانے کے حالات میں دعوت کا کام کر کے. اب آج کا زمانہ میں جو حالات ہیں اس کو استعمال کر کے جو لوگ دعوتی کام کریں گے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے. تو یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، کوئی پراسرار بات نہیں ہے. ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز سمجھ میں آتی ہے. تو کسی شک میں نہ رہیے، کسی شبہ میں نہ رہیے، کسی کنفیوژن میں نہ رہیے. اگر کوئی شک کا آتا ہے تو شیطان کی طرف سے ہوگا. اس کو پڑھیے کہ اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اس کو نکالیے اپنے اندر سے شک کو، اور سرگرم ہو جائیے اس کام میں.
کیونکہ اب دوبارہ موقع نہیں آنے والا ہے. جس سے اصحاب رسول دوبارہ پیدا نہیں ہوئے اس سے اخوان رسول بھی دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. ایک ہی بار وہ موقع بھی آیا تھا, ایک ہی بار یہ موقع بھی آیا ہے. تو خوب سوچ کر کے فیصلے کیجیے, خوب سوچ کے فیصلے کیجیے. خاص طور پر شک کو بالکل نکال دیے اپنے اندر سے. کوئی شکی کے ذریعے سے شیطان داخل ہوتا ہے آدمی کے اندر. شک جو ہے انٹری پوائنٹ ہے انسان کے اندر داخلے کے لیے. شیطان شک ڈالتا ہے. شک انسان کے لیے شک شیطان کے لیے انسان کے اندر انٹری پوائنٹ ہے, داخلے کا دروازہ ہے. تو شک کو کچلیے, شک کو ختم کیجیے. میں تجربہ دیکھ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. وہ ایسا بھاگتا ہے کہ جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان تو چھوڑ دیا یہاں, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت بھی دی ہے کہ اللہ کے ذریعے سے آپ شیطان کو بھگا سکیں اللہ کو یاد کر کے. جیسے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں, فرشتے اس کو بھگانے کے لیے. تو شیطان کو آزاد کیا گیا ہے تاکہ آپ کا امتحان لے. یہ ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہماری مدد چاہو گے تو ہم اپنی مدد فوراً بھیج دیں گے جو شیطان کو بھگا دے گی. شیطان تمہارے پر اثر نہیں ڈال سکے گا. تو خوب اس کو سوچیے, خوب سوچ سمجھ کر فیصلے کیجیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آخری موقع کو ہمارے لیے مقدر کر دے, کیونکہ کوئی اور موقع نہیں آنے والا ہے. اب آگے جو ہے موت ہے, قیامت ہے, حشر و نشر ہے, بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس آخری موقع کے زمانے میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, تو ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو اویل کر سکیں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں, اللہ کی جنت میں ہمیں داخلہ ملے. میں یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عافیت میں رکھے. بہت زمانہ آ رہا ہے, بہت ہی خراب زمانہ. مجھ کو اور آپ کو عافیت میں رکھے اور عافیت کی دعا کرتے رہیے اور اللہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالیے. ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.